السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام معزز اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، اب تک آپ نے پارہ نمبر 18 کا خلاصہ سنا۔ آج انشاءاللہ پارہ نمبر 19 کا خلاصہ ہم پیش کریں گے۔ پارہ نمبر 19 جس میں سورۃ الفرقان کا کچھ حصہ، سورہ شعراء اور اس کے بعد سورۃ النمل، 3 صورتیں ہیں۔ سورہ فرقان کے بعد چل رہی تھی الفرقان، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، جس میں مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے۔ مشرکین نے نبی کے اوپر اعتراض کیا تھا، قرآن مجید کے بارے میں اعتراض کیا تھا، تو ان کا پہلا اعتراض یہ تھا، یہ تو رسول عام انسانوں کی طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، یہ تو عجیب ہے، رسول کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا اعتراض تھا کہ رسول تو ملائکہ ہونا چاہیے، فرشتہ ہو، کیسے اللہ انسانوں میں بھیج دیا۔ تیسرا اعتراض مشرکین کے تھے، رسول ہو تو اس کے پاس وافر مقدار میں مال ہو، وہ عیش و عشرت والا ہو۔ اب یہ تو ایسا رسول ہے جس کے پاس وافر مقدار میں مال نہیں ہے۔ یہ سب ان کے اعتراضات تھے۔ سورہ فرقان میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے ایک ایک کا اس میں جواب دیا، کہا کہ تم کہتے ہو کہ رسول فرشتہ ہونا چاہیے، اگر فرشتہ ہم نازل کرتے تو تم کہتے کہ کیوں فرشتہ نازل ہوا، رسول تو انسان ہونا چاہیے، اور اس کی بات کو ہم مانتے بھی نہیں ہیں، سمجھ میں نہیں آتی فرشتے کی بات، اور اس سے ہم انسیت بھی نہیں رکھتے، ایسے کچھ آپ کے جوابات ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ نے جواب دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں وہ بھی کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، تو لہٰذا آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کرنا بیکار ہے، جبکہ پورے انبیاء انسان تھے، اللہ نے انسانوں ہی میں سے بھیجا پیغمبر، تو کوئی فرشتہ نہیں بھیجا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ان لوگوں کا ذکر کیا جو نبی کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، قیامت دن بہت افسوس کریں گے۔ کہا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ، جس دن آدمی ظالم اپنے ہاتھ کو چبا چبا کر کہے گا کاش کہ میں رسول کی اطاعت کیا ہوتا، اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنایا ہوتا، ہائے افسوس، یا ویلتی لیتنی، میں فلاں کو دوست بنایا نہ ہوتا، فلاں کی دوستی نے مجھے نبی کی صحبت سے دور کر دیا، نبی کی اطاعت سے مجھے دور کر دیا۔ تو یہ فیل کرے گا آدمی، افسوس کرے گا۔ اسی لیے اس بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ رسول کی صحبت، رسول کی اطاعت تمہارے لیے واجب ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ رسول خلاف ہوں گے ان لوگوں کے قیامت کے دن جو قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیے۔ یہ بہت نازک آیت ہے۔ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یعنی رسول کہیں گے اے میرے رب، یہ میرے قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30، یہ آیت ذرا غور سے پڑھو۔ آیت نمبر 30، قرآن جو پڑھنا نہیں جانتے، پڑھنے کا ان کو پڑھنے کی خواہش نہیں ہے، عمریں گزر گئی، قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن سے دوری، قرآن سمجھنے سے قاصر، قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، مفہوم نہیں سمجھتے، ایسے سب لوگوں کے خلاف نبی ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ وقال الرسول یا رب، خلاف ہو جائیں گے، کیس داخل کریں گے امت کے خلاف جو قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیے۔ جب نبی کیس داخل کرے تو کیا اس پر اللہ تعالیٰ ریاکشن لے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا اور سیکھنا یہ سب ہمارے لیے واجبی چیز ہے۔ دنیا کی ہر چیزیں ہم پڑھ لیتے ہیں، دنیا بھر کی انفارمیشن رکھتے ہیں، لیکن جب قرآن سمجھنے اور سیکھنے کی بات آتی ہے تو لوگ سستی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، تو نبی خلاف ہو جائیں گے۔ سورہ فرقان 30 میں واضح طور پر اللہ نے کوشن دے دیا، وارننگ دے دی۔ اور اس کے بعد اللہ نے بتایا مشرکین کے اعتراضات تھے، کہ اعتراضات میں یہ بھی ایک اعتراض کہ قرآن کیوں ایک بیک وقت نازل نہیں ہوا، وقفے وقفے سے کیوں؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ وقفے وقفے سے نازل کرنے کا مقصد كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اے محمد ہم تمہارے دل کو ثابت قدم رکھیں، اس لیے وقفے وقفے سے ہم نازل کر رہے ہیں۔ اور جب مشرکین کچھ اعتراض پیش کرے، اس کے جواب کے لیے ہم
اس کے بہترین آیت لاتے ہیں اس کے جواب کے توڑ کے لیے. اس لیے ہم وقفہ سے گویا کہ قرآن 20 پر 3 سال ہوئے قرآن کو اتارنے میں پورے مکمل. تو یہ سب اس کی حکمتیں ہیں اللہ نے اس میں بتایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ تم کافر کی اطاعت مت کرو اے محمد، بلکہ کافروں سے اس قرآن کے ذریعے مجاہدہ کرو. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. قرآن ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، تم اس کے ذریعے ان کے جوابات دیا کرو، ان کے اعتراضات کو توڑا کرو. یہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں اس کا ذکر کر رہا ہے. اور اس کے بعد اسی صورت کے آخر میں عباد الرحمن کے صفات ہیں. اللہ کے جو بندے ہیں وہ زمین میں نرمی سے چلتے ہیں، جاہلوں سے خطاب کرتے ہیں تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور وہ بیکار لغویات سے دور ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو ہمارے حق میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقین کا امام بنا. یہ ساری صفت سبحان اللہ اس میں اللہ نے ذکر کیا ہے. ایسے لوگ وعدہ کیا ہے جنت میں بالا خانہ اور گھر کا وعدہ کیا ہے، تو لہٰذا ان صفات کو ہمیں اپنانا چاہیے. اس کے بعد یہ سورہ کے بعد سورۃ الشعراء. سورہ شعراء مکی دور کے درمیان میں نازل ہوئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں جو لوگ انکار کے کفار طرح طرح کے بہانے تراشتے تھے. کبھی نبی کو نعوذ باللہ مجنون کہتے، کبھی نبی کو کہتے کہ تم بڑی نشانی کیوں نہیں لاتے، بڑے معجزات کیوں نہیں لاتے، اور کبھی نبی کو پاگل کہتے نعوذ باللہ. نبی کو بڑی تکلیف ہوئی تو اللہ نے اس میں ذکر کیا طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک. اے محمد تم اتنی فکر کر رہے ہو اپنی امت کی کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے تم خود کو ہلاک کر لو گے. اللہ اکبر. نبی کو ایک تڑپ، ایک درد، ایک فکر تھی امت کے بارے میں. چاہتے تھے کہ میری امت کی بڑی تعداد جنت میں داخل ہو. یہ راتوں کی نیندوں کو قربان کیا نبی نے. لیکن تھے ایسے لوگ کفار میں سے، نبی کی باتوں کو ٹھکرانے والے، نبی کے خلاف سازش کرنے والے، نبی کو مجنون کہنے والے، شاعر کہنے والے. اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے. سورۃ الشعراء ہم پڑھتے ہیں تو مختلف نبیوں کا قصہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. موسیٰ علیہ السلام کا، قوم نوح کا، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، ان سب کا تذکرہ کر کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا گیا. انہیں تکلیف دی گئی، انہیں دھمکایا گیا، انہیں مارا گیا، انہوں نے صبر کیا. ہے محمد تمہیں بھی صبر کرنا چاہیے. اور آخر میں قرآن کے بارے میں کہا کہ قرآن یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. جبریل علیہ السلام کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ نے نبی تک پہنچایا. اس کتاب کو نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. واضح عربی زبان میں کتاب نازل ہوئی. تو اس سورت کا نام شعراء. شعراء کے معنی شعراء یعنی شعر و شاعری کہنے والے. اللہ نے اس میں ان شعراء کی مذمت کی ہے جو ایسے ہی بہکی بہکی بات کرتے ہیں. کہا کہ والشعراء یتبعہم الغاوون. جو شعر و شاعری کرتے ہیں وہ اکثر گمراہی کی پیروی کرتے ہیں. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون. کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ کسی وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں اور وہ چیز کہتے ہیں جو وہ خود نہیں کرتے. بڑی بڑی باتیں بتائیں گے شعراء لوگ. تو اللہ نے اس میں مذمت کی ہے جو چیز وہ نہیں کر سکتے، ایسی ایسی بہکی بہکی باتیں. ہاں البتہ شعر و شاعری وہ قابل تعریف ہے جس میں ایمان کی بات ہو، نیکی کی بات ہو، اخلاق کی بات ہو، یہ بالکل جائز ہے. ورنہ گندے گندے شعر و شاعری اسلام اسے اللہ نہیں کرتا. بالکل بہت سے لوگ ایسے شعر و شاعری کرتے ہیں جس میں غلاظت ہے، گندگی ہے، عشق و محبت کی اکثر باتیں ہوا کرتی ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان اور عمل صالح کی بات ہو تو وہ شعر و شاعری قابل تعریف ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی تھے، نبی کے زمانے میں بڑے شاعر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے حسان تم جواب دو، جبریل تمہارے ساتھ ہیں. تو شعر و شاعری غلط نہیں ہے. وہ شعر و شاعری غلط ہے جس میں خلاف حق کی خلاف یعنی باطل کی باتیں ہوں، کفر کی باتیں ہوں، بے حیائی کی باتیں ہوں. اسلام کبھی اسے انکریج نہیں کرتا. تو اللہ نے آخر میں شعر و شاعری شعراء کا تذکرہ کیا ہے. اور اس کے بعد اس صورت کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورۃ النمل. سورۃ النمل
النمل کے معنی چونٹی، چونکہ اس میں اس چونٹی کا ذکر ہے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ چونٹی نے گفتگو کی، جبکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سارے پرندوں کی بولی، کیڑوں کی بولی سب وہ سمجھتے تھے۔ تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں جو ملنے والی ہیں ایمان پر، عقیدہ توحید پر قائم رہنے والوں کو جو انعام ملنے والے ہیں، اس کا اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص، یہ 3 صورتیں بیک ٹو بیک ترتیب کے ساتھ نازل ہوئی، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اب سورۃ شعراء میں حق کو جھٹلانے والوں کا تذکرہ ہے، سورۃ النمل میں حق کو ماننے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعام و اکرام کا تذکرہ ہے۔ خاص کر کے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے انہیں حکومت عطا کی، بادشاہت عطا کی، نبوت عطا کی، جبکہ ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام وہ بھی نبی، ان کو بھی اللہ نے حکومت دی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، دونوں کو اللہ نے حکومت دی، بادشاہت دی، نبوت دی، دونوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندے کی بولی سکھائی اور ہر چیز عطا کی، لیکن وہ کبھی غرور میں عمدہ نہیں ہوئے، کہتے تھے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے میں شکر گزار بندہ بنوں یا ناشکری بنتا ہوں، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، اور وہ باقاعدہ پرندوں کی اور جانوروں کی جنا حاضری لیتے تھے، جنات سب کی۔ جب دیکھا کہ ہدہد غائب ہے تو پوچھا کہاں ہے ہدہد؟ تو ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، وہ کوئی یقینی علم لائے، یقینی خبر لائے تو میں چھوڑ دوں گا، ورنہ اسے سزا دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد پرندہ آیا اور کہا کہ اے سلیمان، میں یمن کے علاقے سے آ رہا ہوں، وہاں دیکھ رہا ہوں ایک عورت ہے یسجدون الشمس من دون اللہ، سورج کو سجدہ کر رہی ہے اللہ کو چھوڑ کر، شیطان نے ان کو مزین کر دیا ان کے اعمال کو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فوراً عقیدہ توحید کی باتیں بتانا سمجھا، فوراً ایک خط میں بسم اللہ الرحمن کے ذریعے شروع کر کے بتایا، یہ خط پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین، تو مسلمان ہو جاؤ، اسلام کی دعوت دی۔ ہدہد پرندہ پھر گیا وہ خط لے کر ملکہ سبا کے پاس اور ڈال دیا۔ خط میں دیکھا تو اسلام کی بات ہے، تو ملکہ سبا نے اپنی قوم سے مشورہ کیا کیا جائے، تو کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا فی الارض، جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں ملک میں فساد مچاتے ہیں، تو قوم والوں نے کہا ارے یہ سب چھوڑو، ایسا کچھ ہونے والا نہیں۔ تو آخرکار انہوں نے سوچا کہ سلیمان علیہ السلام کچھ تحفے تحائف لالچی دیا جائے، تو بہت ڈھیر سارا سامان تیار کر کے سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا ان لوگوں نے، تاکہ یہ چیز حاصل کر کے وہ خاموش ہو جائے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا فلما جاء سلیمان قال تمدوننی بمال، کیا تم مجھے مال کے ذریعے اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہو؟ اللہ اس سے بہتر مجھے عطا کیا ہے، جاؤ کہہ دو تم جا کے ملک سبا سے، ارجع الیہم فلنأتینہم بجنوب، ہم ایسے لشکر لائیں گے تم ذلیل و خوار ہوگے۔ یہ پیغام سنا دیا۔ تو یہ پیغام لے کر آنے والا تھا، اس کو سنا دیا گیا، وہ بات پہنچ گئی، اور یہاں تک کہ ملک سبا فوراً وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یأتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو ملک سبا کے تخت کو میرے پاس لا کر پہنچائے اس کے آنے سے پہلے؟ عفریت جن نے کہا کہ تمہارے جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں لا کر رکھ دوں گا تخت کو۔ ایک اور قرآن نے کہا کہ قال الذی عنده علم الکتاب، دوسرے نے کہا، اب مفسرین کا اختلاف ہے کیا وہ جن تھا یا کوئی اور تھا، واللہ عالم۔ تو اللہ کہتے ہیں اس نے کہا جس کو اللہ نے علم دیا، کہا کہ اے سلیمان پلک جھپکنے کی دیری وہ تخت تمہارے پاس ہوگی، اتنی طاقت تھی اس کے اندر۔ تو فوراً وہ تخت لا کے پیش کر دیا اس نے۔ ملک سبا سفر کر کے آئی یمن سے فلسطین کو، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا قیل ھکذا عرشک، کیا یہی تمہارا تخت ہے؟ تو انہوں نے کہا قالت کانہ ہو، گویا کہ یہی میری تخت ہے۔ تو تعجب کی، ارے یہ تخت کیسے یہاں تک پہنچ گئی؟ اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت عالیشان محل بنایا تھا
بہت نفیس شیشے سے بنی ہوئی یہ بنی ہوئی ایک تعمیر تھی، تو کہا کہ داخل ہو جاؤ، تو ملکہ سبا داخل ہوئی، اور انہوں نے سمجھا ملکہ سبا نے کہ گویا کہ اس زمین میں پانی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنا شلوار اوپر اٹھا لیا کہیں پانی لگ جائے، لیکن وہ شیشہ سے بنائی ہوئی ایک زمین تھی، اتنی خوبصورت تھی۔ انہوں نے سمجھ لیا ملکہ سبا نے کہ یقیناً یہ نبی ہیں، ان کو اتنی بڑی دولت ملی ہے، یہ اتنے عاجز ہیں، تکبر بھی نہیں ان کے اندر، تو واقعی معنی میں یہ اللہ کے نبی ہیں۔ کہا کہ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہا کہ میں اسلام قبول کرتی ہوں سلیمان کے ساتھ اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے بتانا چاہا کہ اے مومنو، اگر تم ایمان لاؤ گے آخرت میں تو انشاءاللہ انعامات تو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ عقیدت توحید میں چلنے والوں کو دنیا میں بھی انعام و اکرام سے نوازتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مالا مال کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے اس صورت کے اندر۔ اس صورت میں ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہے۔ ہدہد پرندہ، سبحان اللہ، فلسطین سے یمن تک سفر کرا، اتنا لمبا سفر، کیوں؟ دعوت کے لیے۔ ہدہد پرندے کے فکر تھی کہ لوگ اللہ کو، سورت کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کو کرنا چاہیے۔ یہ تڑپ آج مجھے اور آپ کو اپنے دل میں وہ تڑپ پیدا کرنی چاہیے کہ ہمارے نظروں کے سامنے کوئی شخص گمراہ ہے تو اسے دعوت دیں، اسے سمجھائیں۔ ایک ہدہد پرندے کے اندر جو فکر ہے آج ہمارے اندر وہ نہیں ہے۔ اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت ملتی ہے تو فوراً مومن کو کہنا چاہیے ھذا من فضل ربی، یہ نہ کہیے میری ہے، یہ میری کمائی ہے، میرے باپ کی ہے، میرے فلاں کی ہے، نہیں، اللہ کی طرف منسوب کرو، ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور تیسری بات معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دے کر آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو لے کر آزماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دے کر آزمایا، شکر کا امتحان ان کے ساتھ۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے لے کر آزمایا، صبر کا امتحان ان کے پاس۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ شکر کا امتحان ہے، کچھ لوگوں کے صبر کا امتحان ہے۔ بہرحال ایسی بہت ساری باتیں سبحان اللہ اس صورت میں ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ پارہ نمبر 19 کا ایک مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی باتوں پر سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔